لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مدرسے کا یہ پہلا کلاس ہے اور آپ سب جو بچے ہیں وہ ہمارے اس مدرسے کے پہلے بیچ کے بچے ہیں۔ آپ سب کو دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کر کے اور جس ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے اس ذمہ داری کو آپ نے ہمیں ادا کرنے کا ایک موقع دیا ہے، اور جس دینی تعلیم کو بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے علماء اور ہمارے اکابر انجام دے رہے ہیں، اسی دینی تعلیم کو ہم جیسے کچھ چھوٹے موٹے اور حقیر لوگوں نے اس کام کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چونکہ ہمارے مدرسے کا پہلا ویڈیو ہے، اسی لیے آج بہت مختصر پڑھائی ہوگی۔ بہتر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے پہلے ویڈیو میں اس مدرسے کے بارے میں وہ ساری باتیں آپ سے دل کھول کر کے کروں جس کے بنا پر اس مدرسے کو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پورے ویڈیو کو آپ بہت غور سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کے 3 پارٹس ہوں گے۔ شروع میں ہم بات کریں گے اس مدرسے کو بنانے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اس مدرسے کے ذریعے آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کیسے پڑھیں گے، اور آخری بات جو ہوگی اس میں ہم آج کا تھوڑا سا جو سبق ہے، چونکہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج ہماری پڑھائی شروع ہوگی، تو جو تھوڑا سا سبق ہے وہ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کے لیے یہ ایک تجویز میرے ذہن میں ڈالی، اور یہ ایک الگ طریقے سے دینی تعلیم کو پڑھانے کا ایک جذبہ اور ایک طریقہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا۔ عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بہت لمبا گیپ بن چکا ہے ان لوگوں کے درمیان جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں مسجدوں میں رہ کر کے، اور ان ہمارے پیارے نوجوان ساتھیوں کے درمیان جو اسکول کالج میں رہ کر اپنی دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ دونوں الگ چیزیں نہیں تھی، ایک ہی سکے کے 2 الگ الگ پہلو ہیں، لیکن چونکہ اتنی زیادہ لمبا گیپ ان دونوں تعلیم کے درمیان ہوا کہ مناسب بھی نہیں تھا اور یہ ممکن ہی نہیں ہو پایا دونوں طبقوں کے لوگوں کے لیے کہ وہ الگ الگ دونوں تعلیم کو ایک ساتھ جمع کر سکے۔ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسکول کالج والی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر انجینئر بھی رہے اور عالم بھی بنے، اور ہمارے وہ ساتھی جو جاب کر رہے ہیں، اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، یا ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ تو میری ایک چھوٹی سی مختصر سی کوشش یہ ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جو مدرسے جا کر کے پڑھائی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ کوشش کی گئی
کہ ان کے گھر پر ہی ان کو مدرسہ دیا جائے اور ان کو گھر پر ہی اس عالمیت کی جو کورس ہیں وہ ان سے کروائی جائے۔ یہاں پر ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال کے اندر ہم مدرسے کے 8 سال والے کورس کو کس طریقے سے کور کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 3 سال کا ہے تو ہم اس میں کور نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مدرسے کے 8 سال کے کورس کو دیکھتے ہیں تو مدرسے کی اگر ساری چھٹیاں آپ کاٹیں گے، جو رمضان کی چھٹی ہوتی ہے، بقرعید کی چھٹی ہوتی ہے، سال کے ختم ہونے پر جو چھٹیاں ہوتی ہیں، یا جو ہاف ایئرلی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو جمعہ کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اگر مختلف جلسے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں الگ الگ قسم کے جو مدرسوں میں کام ہوتا ہے، اگر ان ساری چھٹیوں کو آپ نکال لیں گے تو 8 سال میں میکسیمم جو ہوتا ہے وہ 1000 سے 1200 دن بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، 1200 دن کلاس کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر 3 سال کا کورس شروع کرتے ہیں اور اس 3 سال کے کورس میں ایک دن بھی چھٹی نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو 365 ڈیز ہے، جو 365 دن ہے ایک سال کا، وہ پورا کا پورا 365 دن ہم رکھیں گے۔ نہ ہم جمعہ کو چھٹی دیں گے، نہ ہم عید کو چھٹی دیں گے، نہ ہم بقرعید کو چھٹی دیں گے۔ ہر دن جو ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہے، ہمارا جو لیکچر ہے، جو ویڈیوز ہیں، وہ آپ کے پاس جاتے رہیں گے۔ تو اگر 3 سال تک ہم ایک دن بھی چھٹی نہیں لیتے ہیں تو ہم بھی لگ بھگ 1100-1200 دن کنٹینیو پڑھائی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی بنا چھٹی کے اگر 3 سال کنٹینیو پڑھ لے تو ہم بھی عالمیت کے وہ 6-7 سال والے پورے کورس کو کور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بہت یونیک ہے، اور یہ میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہو۔ اسی لیے کہ جب ہم آن لائن کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ اساتذہ سامنے بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد جو اسکرین پہ ہم کو دیکھ رہے ہوں گے یا بورڈ پر وہ پڑھا رہے ہوں گے، اور ہم ان کے بورڈ پر وہ جو کچھ پڑھا رہے ہوں گے اس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں جو آن لائن کا جو مطلب ہے وہ بالکل الگ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت آن لائن رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو ہمارے دیے گئے وقت میں آن لائن رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے اس کو آن لائن اس لیے نہیں رکھا کہ اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ کچھ ایریا ایسا ہوتا ہے جہاں نیٹ ورک نہیں ہوتا، کچھ ایریا ایسا ہوتا ہے جہاں نیٹ ورک سلو ہوتا ہے، کچھ ایریا ایسا ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسے وقت میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں جس وقت میں ان کو کوئی اور کام ہے، بہت ساری چیزوں اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو صحیح سے درس جو ہوتا ہے پنکچولیٹی کے ساتھ ایک کانسٹینٹ وے میں نہیں چل پاتا ہے اچھے طریقے سے۔ اسی لیے ہم نے اس کو آن لائن کے بجائے اس کو اس انداز میں بنایا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوں گے وہ بہت اچھے طریقے سے، فی الحال تو ابھی صرف میں ہی پڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا یہ مدرسہ دھیرے دھیرے ٹیچرز بھی اس میں جڑتے جائیں گے، تو اس کو ہر سبق کو اتنے اچھے اور گہرائی کے ساتھ پڑھانا، اس کے بچوں کو بیچ میں کوئی سوال اگر آئے بھی تو اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائے، اور اس ویڈیو میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھایا اس کے نوٹس کو ہم اس ویڈیو کے ساتھ ڈال دیں، اور جو بک کی ہم نے پڑھائی ہے اس بک کا نام دے کر کے، اور ہم نے کتنے سے کتنے پیج تک اس بک میں پڑھا ہے یا پڑھایا ہے اس کو ہم اس لنک میں ڈال کر کے بچوں کو ہم بھیج دیں۔ اب بچوں کے پاس اپنا جب خالی وقت ہوگا ان کے پاس، تو بچے اپنے خالی وقت میں اس ویڈیو کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لے، اس نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کر لے، اور نوٹس کو پڑھ کے سمجھ لے، اور ویڈیو کو دیکھ کر کے نوٹس کے اندر جو چیزیں سمجھائی گئی ہیں اس کو بھی بہت اچھے سے وہ دیکھ کر سمجھ لے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سب کی پڑھائی جو ہے چلے گی۔ اور اس کا ایک میں نے کچھ ڈیمو کلاسز جو ہیں 2-3-4 کلاسز جو ہیں اسٹارٹنگ کے، میں نے اس کو یوٹیوب پر بھی ڈالا ہے۔ اس کی مزید تفصیل تو چونکہ اب تو آپ کی پڑھائی شروع ہو گئی ہے تو آپ تو دیکھ ہی لوگے کہ میں کیسے اس کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایک روٹین ہم نے آپ سب کو بھیجا ہے، جس روٹین میں آپ کو ہر دن اپنے دن میں آپ نے کیا کیا ہے اس کا پورا وقت جو ہے اس روٹین پر لکھا ہو۔ آپ کے نماز کے بارے میں لکھا ہو، آپ کے پڑھائی کے بارے میں لکھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ آپ کو ہر دن گھر کا کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے۔ اس کی حکمت جو ہے میرے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر کے اندر کوئی کام کرو گے، اپنے امی کا ہاتھ بٹاؤ گے یا اپنے ابو کا ہاتھ بٹاؤ گے، تو وہ ان کے کام میں جب آپ ہاتھ بٹاؤ گے تو ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر میرے بچوں کے اندر یہ چینجز کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ اسلام صرف زبانی تعلیم کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی شکل بھی دینا ضروری ہے۔ ہم اسلام کو جتنا کہہ کے نہیں پھیلا پاتے ہیں، اتنا اسلام پر خود عمل کر کے ہم پھیلا پاتے ہیں۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس عمر میں اگر ہمارا نفس ٹوٹ جائے، ہم بالکل نفس کو دبا دیں، خوب خدمت کرنے والے بن جائیں، ماں باپ کو خوش رکھنے والے بن جائیں، تو اس سے تو ماں باپ کی دعا بھی ہم کو ملے گی اور ہمارے علمی اور روحانی ترقی بھی اس سے ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے روٹین کو جو بنایا ہے اس انداز میں آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں آپ کے روٹین میں کوئی سختی نہیں کروں گا۔ اسٹارٹنگ میں آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی فکر خود کریں اور پابندی کے ساتھ ہر دن روٹین جو ہے وہ ہمیں بھیجیں۔ آپ نہیں بھیجیں گے تو میں صرف یاد دلا دوں گا، اس پر کوئی پینلٹی، کوئی پنشمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال۔ آپ نئے ہیں، اس لیے آپ خود فکر کریے کہ آپ کو دین کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی روحانی علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی جو انسان کے ناطے ہم سے اور آپ سے ہو سکتی ہے۔ آپ جو بچے ہوں، میں دل سے کہتا ہوں آپ سب میرے عزیز بچے ہو اور میرے فیملی کی طرح ہو۔ آپ یہ مدرسہ شاید میری زندگی کا مقصد بن جائے اور میں اسی کے سہارے دین کے کچھ کام کر سکوں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس مدرسے کو پوری دنیا میں پھیلا دیں اور اس مدرسے کے ذریعے ایک ایسا مسلم سماج بنے، ایک ایسا مسلم سوسائٹی بنے نوجوانوں کی، کہ وہ نوجوان اپنے پروفیشن میں بھی ماہر ہو، اپنے جاب میں ماہر ہو، اپنی پڑھائی میں ماہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہوں، عمل کرنے والے عالم بھی ہوں۔ لیکن اس بات سے میں بالکل انکار نہیں کر سکتا کہ میری یہ حیثیت، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں اس مدرسے کو خود اکیلے چلا سکوں۔ نہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے اور نہ میرے پاس کوئی عمل ہے۔ صرف اللہ کے بھروسے میں نے اس کام کو اپنے ذمے لیا ہے، اور آپ سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ بجائے کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہو جائیں میری کوتاہی اور میری غفلت کی وجہ سے، میری نااہلی کی وجہ سے، اس کے بجائے آپ میرا ساتھ دیں۔ میں انسان ہوں اور بہت زیادہ کمزور ہوں، تو میں آپ سے اتنا گزارش کرتا ہوں کہ مجھے پڑھانے میں یا ان سارے ڈاکومنٹیشن کو مینٹین کرنے میں مجھ سے کوئی چوک ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، یا میں صحیح سے پڑھا نہیں پا رہا ہوں، یا میں کچھ سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں میرے لیے بھی نہیں ہیں اور آپ کے لیے بھی نہیں ہیں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، میں کچھ سمجھا نہیں پاتا ہوں، یا میں کچھ چیزیں آپ کو بھیج نہیں پاتا ہوں، یا آپ کو صحیح سے پڑھا نہیں پاتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے بدگمان ہو جاؤ
اور آپ مایوس ہو جاؤ کہ ہم نے بھروسہ کر کے مدرسہ جوائن کیا، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بجائے آپ ہمارے لیے دعا بھی کرے، اور ہماری جو بھی غلطیاں جہاں ہو رہی ہوں، آپ کو لگتا ہو کہ اس کو درست کرنی چاہیے، آپ بے جھجک آپ اپنا بھائی سمجھ کر آپ وہ غلطیاں ہم کو بتائیں، تاکہ ہم دھیرے دھیرے اس میں سدھار لا سکیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور غلطی کرتے کرتے ہی ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں پھر ایک بار اور کہتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکوں۔ آپ میرا ساتھ دیجئے، آپ اللہ سے بھی خوب دعائیں کریے کہ اللہ آپ کو بھی نیک عالم بنا دے، اور اللہ مجھ گنہگار کو بھی آپ کے ذریعے مجھے چن لے، کہ بس جب قیامت کے دن اللہ سب کو پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، تو میں آپ نوجوان بچوں کو جو عالم بھی ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کام بھی کیا ہوگا، آپ سب کو اللہ کے پاس جمع کر کے کہہ سکوں کہ اللہ میرا اپنا کوئی اعمال نہیں ہے، بس ان بچوں کو جو کچھ پڑھایا تھا وہی ان بچوں کو لے کر آیا ہوں۔ صرف اتنی میری خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بجائے اس کے کہ میں استاد ہوں اور آپ شاگرد ہیں، اس ریلیشن شپ سے نکل کر کے آپ اس میں آئیے کہ آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میری نجات کا ذریعہ ہے، آپ میری مدد کریے اور ہم آپ کی مدد کریں۔ آپ مجھ سے سیکھیے، میں آپ سے سیکھوں، اور اس طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کی ترقی میں آگے بڑھتے رہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کے پڑھائی کی۔ آپ کو ہر ایک سبجیکٹس کے لیے الگ الگ کاپی بنانی ہوگی۔ جس وقت میں پڑھا رہا ہوں گا اس وقت آپ کو کاپی اور پینسل لے کر بیٹھنا ہے، پین لے کر نہیں بیٹھنا ہے۔ جو چیزیں میں پڑھاؤں اس میں جو چیزیں نوٹس میں نہیں لکھی ہوئی ہو یا امپورٹنٹ ہو، مہتوپورن ہو، بہت ضروری ہو، اس کو آپ کاپی میں پینسل سے لکھیں گے، اور لیکچر کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اپنے فیئر کاپی میں اس دن کی پڑھائی کے متعلق وہ چیزیں آپ کاپی میں لکھ لیں گے۔ آپ کو مدرسے کی طرف سے جو سوالات دیے جائیں گے، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی لکھیں گے، اور جس دن آپ کو بھیجنے کے لیے کہا جائے آپ کو وہ چیزیں بھیجنی ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ یقیناً مشورہ دیں، ضرور دیں، لیکن مدرسے کی طرف سے تعلیم کا کوئی طریقہ اگر آپ کے لیے متعین کیا جائے تو آپ اس پر ضرور جو ہے پابندی کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور ہر ایک سبجیکٹس کے لیے الگ الگ کاپی آپ ضرور بنائیے، تاکہ درس پورا ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کی کاپی میں محفوظ رہے۔ جتنی بھی کتابیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، مناسب ہو تو آپ ساری کتابیں خرید لیں، لیکن اگر آپ خرید نہیں سکتے ہو تو جو کتابیں ڈاؤن لوڈ ہونے والی ہیں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو کتابیں انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں آپ ہم سے رابطہ کریے، ہم اس کتاب کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، پھر آپ اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ کل جو سبق پڑھایا جائے گا ویڈیو میں، اس کا نوٹس اور کتنے پیجز پڑھانے ہیں کس کتاب سے، وہ آپ کو ویڈیو سے ایک دن پہلے بھیج دیا جائے گا۔ آپ کا کام اس کتاب کے ان 2-3 پیجز کو پڑھ لینا ہے، اور جو نوٹس دیے گئے ہیں اس نوٹس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے، اور کل جب آپ کو ویڈیو پڑھایا جائے گا تو آپ کو وہ چیزیں غور سے سننی ہے۔ ویڈیو کے ختم ہو جانے کے بعد پھر سے آپ کو ایک بار نوٹس کو میمورائز کر لینا ہے، اور جو اس کی جو ضروری اور اہم باتیں ہیں آپ کو اس کو کاپی میں لکھ لینا ہے۔ ہر کلاس ابھی اسٹارٹنگ میں ہر کلاس 3 دن چلے گی، ہر جو سبجیکٹ ہے وہ 3 دن چلے گا۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہم اس میں بڑھیں گے۔ تو آج کا جو درس ہے یہ میں نے صرف جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے جو اسٹارٹنگ والے جو عزیز ساتھی ہیں جن کو میں آج 9 سر پڑھانے والا تھا، ان ساتھیوں سے میں یہ کہوں گا
کہ آپ اس پورے ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے، لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے، لیکن آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ کو الگ سے جو ویڈیو یوٹیوب پر میں نے پہلے سے اپلوڈ رکھی ہے، ابھی آپ کو 1-2 دن وہی ویڈیو دیکھنی ہے۔ وہ اس لیے دیکھنی ہے کہ آپ کو جو اسٹارٹنگ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ میں آ جائے۔ اور ابھی میں کچھ دن مشغول تھا، اس لیے آپ کے لیے الگ سے ویڈیو نہیں بنا پایا، اس کے لیے میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ میری غلطی کو اس بار آپ معاف کر دیجئے، انشاءاللہ آگے سے ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ ابھی 1-2 دن آپ یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں، میں جو ویڈیو ریکمینڈ کروں آپ کو، صرف آپ کو ڈیلی وہی ویڈیو دیکھنا ہے۔ 2-3 دن آپ وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے بھی نیو ویڈیوز جو ہیں ہر دن کے حساب سے پہنچے گا۔ آج سینئر اسٹوڈنٹس کی جو پڑھائی ہے اس ویڈیو میں ہم وہ کریں گے، لیکن آپ سے ریکمینڈ ہے کہ آپ جو ہیں اس ویڈیو کو بھی آپ غور سے دیکھیں۔ اس سے آپ کو تھوڑا فائدہ بھی ہوگا کہ ہم کیسے پڑھاتے ہیں، اور آپ کی بھی تھوڑی سی جو اسکل ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو چلیے آج ہم اپنے درس کا پہلا جو اپنے عالمیت کورس کا آج ہم پہلا درس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وسلم۔ آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، 1 بار ربی یسر اور 1 بار الم نشرح لک، یا 1 بار رب اشرح لی صدری، یہ دعا پڑھ لے۔ 1 بار چاروں کل پڑھ لے، اور کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کے لیے آپ دعا کر کے یہ ثواب ان تک پہنچا دیں۔ آپ من میں یہ چیزیں کریں اور پہنچا دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سبق شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ له ما فی السماوات وما فی الارض وما بین ایدیہم وما خلفہم الا لما شاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح قل یا ایھا الکافرون لا انتم عبدون ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر النفاثات قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ چلیے ہم آج کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے تعلیم المتعلم طریق التعلیم۔ اس کتاب کو لکھا ہے امام برہان الاسلام زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کتاب میں کیا ہے، کس طرح کی کتاب ہے، اس کو انہوں نے خود مقدمے میں بیان کر دیا ہے، اسی لیے خود ان کی زبانی ہی اس کتاب کے بارے میں سمجھنا زیادہ اچھا رہے گا۔ تو چلیے انہی کی زبانی ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو کیوں لکھا ہے۔ میں مختصر صرف تعارف کرا دوں کہ اس کتاب کو چننے کا میرا 2 مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کتاب ان پڑھنے اور پڑھانے والے بچوں کے لیے لکھی ہے جو مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہے اس کتاب میں۔ اور یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے اسی چیز پر مشتمل ہے کہ ایک طالب علم کو دینی علم حاصل کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں اس کو اپنے اندر اتارنی چاہیے۔ تو اس کتاب کے چننے کا 2 مقصد تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کتاب کے بہانے آپ تمام طالب علم کے اندر جو وہ دینی طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے وہ جذبہ آ جائے، اور آپ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو ویسا بنا لیں کہ ایک طالب علم کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل آسان عربی ہے،
تو جو بچے سینئر ہیں جنہوں نے 9 صرف پڑھ لیا ہے تو ان کے لیے جو ہے اس طرح کی کتابیں آسان چنی گئی ہیں تاکہ ان کو دھیرے دھیرے پھر بگننگ سے پھر دھیرے دھیرے ایڈوانس لیول کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا۔ تو چلیے ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نارمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کتاب کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد ترکیب کے ساتھ ساتھ میں ترجمہ کروں گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نحو اور صرف جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صحیح انداز میں ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہے الحمد للہ الذی فضل بنی آدم بالعلم والعمل علی جمیع العالم۔ یہاں پر الحمدللہ پر جو ہے اعراب ہے، جو الحمدللہ پر جو اعراب ہے وہ ہے ضمہ، اور ضمہ جو ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے۔ مبتدا پر ہمیشہ اسٹارٹنگ میں ضمہ ہوتا ہے اگر مبتدا سے پہلے کوئی عامل جو ہو نہ ہو تو مبتدا جو ہے یہ جو الحمدللہ ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پر ضمہ ہے، یعنی کہ پیش ہے۔ عالمیت میں آپ کو ایک ٹرم یاد رکھنا ہے کہ پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، تو یہ ہم چونکہ پڑھ لیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں پر مبتدا ہے اسی لیے اس پر پیش آیا ہے۔ اللہ پر جو ہے جر آیا ہے، کسرہ یعنی کہ زیر آیا ہے، وہ لام جو حرف جر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے آیا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، فضل باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل معروف میں۔ فعل معروف اور فعل مجہول جو ہے جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے، اور جس فعل کا فاعل موجود نہ ہو معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ بنی جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے مفعول بننے کی وجہ سے۔ بنی جو ہے وہ حالت نسبی میں ہے مفعول بننے کی وجہ سے، لیکن مفعول کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بن رہا ہے آدم مضاف الیہ کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ پر کسرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں آدم پر کوئی کسرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے۔ چلیے آگے۔ بالعلمی تو با حرف جر ہے اس لیے علم پر جو ہے کسرہ آ گیا۔ واو حرف عطف ہے، العمل جو ہے وہ عطف ہے با حرف جر سے ہی، تو اس لیے یہ جو با ہے یہ والا یہ اس پر بھی کام کر رہا ہے اس واو کی وجہ سے، تو با پہ بھی کسرہ آیا یعنی لام پہ بھی کسرہ آ گیا۔ الا پھر سے حرف جر ہے۔ الا حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دے دیتا ہے، جر دے دیتا ہے۔ تو الا کے بعد جمی جو ہے اس پر کسرہ آ گیا الا کی وجہ سے۔ جمی پھر سے یہاں پر پہلے مضاف ہے، اور العالمی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اب سمجھتے ہیں ترجمہ دیکھیے۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی جس نے، فضل عزت بخشی، کس کو؟ بنی آدم کو، آدم کے بیٹے کو، بالعلم والعمل علم اور عمل کے ذریعے سے، علی جمیع العالم کس پر عزت بخشی؟ تو تمام، جمیع العالم تمام عالم پر۔ پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھیے کیسے ترجمہ کی جا رہی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عزت بخشی بنی آدم کو، یعنی آدم کے بیٹے کو۔ عزت کس چیز کے ساتھ بخشی؟ تو اس پر جو ہے با لگ جاتا ہے، یعنی فضل بکذا، فضل مطلب عزت بخشنا، اور جس چیز کے ذریعے عزت بخشیں گے اس پر با آئے گا،
جس چیز کے ذریعے سے عزت بخشیں گے اس پر با آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کس چیز سے عزت بخشی ہے؟ بالعلم، عمل کے ذریعے سے، اور عمل کے ذریعے سے۔ اور کس پر عزت بخشی ہے تو اس کو اللہ سے بتائیں گے، کیسے؟ اللہ جمیع العالمی، تمام عالم پر۔ پھر سے ایک بار محاوری ترجمہ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے علم اور عمل کے ذریعے سے تمام عالم پر۔ یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جو ہے واو جو ہے، یہ واو جملہ مستانفہ کے لیے آتا ہے، یعنی یہاں سے جو ہے ایک جملہ نیا اسٹارٹ ہوگا، اس لیے یہ واو آیا ہے۔ اب یہاں سے والصلاۃ والسلام والسلام علی محمد سید العرب والعجم۔ والصلاۃ مبتدا، واو معطوف، حرف معطوف جو ہے، السلام جو ہے اس کو بھی معطوف علیہ کر کے مبتدا بنا دیں گے، علی حرف جر ہے، اور محمدین پر جو یہ کسرہ آیا ہے یہ علی حرف جر کی وجہ سے آیا ہے۔ سیدی جو ہے مضاف ہے، العرب مضاف الیہ ہے لیکن اس سے پہلے معطوف ہے، واو حرف عطف ہے، اور العجم جو ہے معطوف علیہ ہے۔ معطوف علیہ سے مل کر کے مضاف الیہ بنے گا سیدی مضاف کا۔ پھر یہ جو سیدی مضاف الیہ ہے یہ بدل بنے گا محمد مبدل منہ کا، کیونکہ جو محمد ہے وہی تو سید العرب والعجم ہے، یعنی محمد رسول اللہ جو ہیں انہی کو تو کہا گیا ہے کہ وہ عرب اور عجم کے سردار تھے، تو جو محمد ہے وہی عرب اور عجم کا سردار ہے، اس لیے یہ دونوں بدل اور مبدل منہ ہے، تو یہ دونوں جو ہے یہ اللہ کی وجہ سے سب پر کسرہ آئے گا۔ تو اب ترجمہ دیکھیے کہ والصلاۃ والسلام، سلامتی اور سلام ہو کس پر؟ علی محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید العرب ہے، عرب کے سردار ہیں، والعجم، عجمی یعنی جو غیر عرب ہیں اس کے بھی سردار ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر یہاں سے جملے مستانفہ یا جملے معطوف آپ جو کہیں دونوں بنا سکتے ہیں ترکیب میں۔ اب ہے وَعَلَىٰ آلِهِ، تو اس کو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو جملے معطوفہ بنائیں، کس سے؟ الصلاۃ والسلام، یعنی الصلاۃ والسلام، سلامتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور سلامتی ہو علی آلہ و اصحابہ، ان کے گھر والوں پر۔ آلہ مطلب ان کے گھر والے، آلی مضاف ہے اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے جو لوٹ کر جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی یہی ضمیر ہے وہ یہاں لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی محمد کے جو آلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر، اور وہ اصحابہ، اصحابی کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر جا رہا ہے، یعنی ان کے گھر والوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ تک ہو گئی۔ اب یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے یہ ہے ینابع العلوم والحکم، تو یہاں پر جو ہے یہ اصحابی ہی، یہ مضاف الیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا۔ آپ دو چیزیں بنا سکتے ہیں، یا تو اس کو موصوف بنا سکتے ہیں اور آگے جو ہے اس کو یہ پورا جملہ صفت بن سکتا ہے۔ کیوں صفت بن سکتا ہے؟ اس کے ترجمہ دیکھیے، ینابع العلم والحکم مطلب ہوتا ہے کہ صلاۃ و سلام ہو ان کے گھر والوں پر، ان کے صحابہ پر، جو سرچشمہ تھے، منبع تھے، سورس تھے علوم اور حکمت کا۔ تو یہ جو سورس تھے یعنی وہ جو سرچشمہ تھے علوم اور حکمت کا، یہ صفت ہے، تو صفت بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر مضاف الیہ بنا سکتے ہیں کہ جو وہ صحابی جو سرچشمہ ہے علوم اور حکمت کا۔ یہاں تک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں تک جو ہے ایک بار پھر سے اچھے سے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عزت بخشی آدم کے بیٹے کو
علم اور عمل کے ذریعے سے تمام عالم پر، اور صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عرب اور عجم کے سردار ہیں، اور صلاۃ و سلام ہو ان کے گھر والوں پر، ان کے ساتھیوں پر جو سرچشمہ ہے علوم اور حکمت کی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ وبعد فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون۔ اس کے بعد یہ جملہ جو ہے وہ بعدو جو ہے، یہ جملہ اسٹارٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ بعدو اگر ایسے استعمال ہوتا ہے تو مضاف استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے پورا مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے یہاں پر ہم مضاف الیہ نہیں بھی بنائیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس کو صرف ہم ایک جملہ اسٹارٹنگ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اصل جملہ یہاں سے ہے فلما، فاؤ جو ہے یہ بھی جو ہے جملے کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ جملہ حرف عطف میں سے بھی یہ جو ہے فا آتا ہے۔ یہاں پر جملہ اسٹارٹ کرنے کے لیے ہی ہے۔ لما یہ ہے، لما مطلب ہوتا ہے جب۔ رأیتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، رآ یرا فتح یفتح سے۔ رأیتو کثیرن جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے رأیتو کا۔ من جو ہے من بیانیہ ہے، من بیانیہ کہتے ہیں جو واضح کرتا ہے اپنی پہلے کی چیزوں کو۔ طلاب العلمی جو ہے، طلاب مضاف ہے اور علم مضاف الیہ ہے۔ فی جو ہے حرف زر ہے، زمانی مضاف ہے اور نا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف الیہ مل کر کے فی حرف جر کا مجرور بن رہا ہے۔ یجدون جد یا جدو جو ہے ضرب یضرب سے، یہ جو یجدون ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الی حرف جر ہے، العلمی مجرور ہے، اور اس پر کسرہ الی کی حرف جر کی وجہ سے آیا ہے۔ واو جو ہے یہ اس کو آپ جو ہے دو چیزیں بنا سکتے ہیں، واو حالیہ بنا سکتے ہیں یہاں پر، اور لا یصلون جو ہے یہ ایک پورا فعل ہے۔ اس کو جو ہے یہ جو فعل ہے یہ منفی میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وصل یصلو سے یعنی ضرب یضرب سے۔ یہ ایک ترکیب تھی نحوی۔ اب جو ہے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فلما جب، رأیتو میں نے دیکھا، کیا؟ کثیرن بہت سے، تو یہاں پر واضح نہیں ہے تو اس کو ممیز تمیز بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ واضح نہیں ہے۔ کیا میں نے دیکھا بہت سارا، رأیتو کثیرن میں نے کیا دیکھا بہت زیادہ، تو آگے من سے بیان کر رہے ہیں میں نے کیا دیکھا۔ طلاب العلمی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رأیتو طلاب العلمی، یہ تھا اصل میں، یا رأیتو کثیرت طلاب العلمی، من کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ من بیانیہ استعمال ہوتا ہے توجہ دلانے کے لیے کہ رأیتو میں نے دیکھا، فلما تو جب، رأیتو میں نے دیکھا، کثیرن کیا، من طلاب العلمی بہت سے طالب علموں کو، کیا کہاں دیکھا، فی زماننا ہمارے زمانے میں، یجدون کہ وہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، الی العلم علم کی طرف، علم کے حاصل کرنے میں، علم کو پانے میں، ولا یصلون حالانکہ وہ اس چیز تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، یعنی علم تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر سے ایک بار آپ دیکھیے۔ فلما رأیتو جب میں نے دیکھا، کثیرم بہت سے، کس کو دیکھا بہت سے، من طلاب العلمی بہت سے طالب علموں کو میں نے دیکھا، فی زماننا ہم اپنے زمانے میں، یعنی ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے طالب علموں کو دیکھا، یجدون الی العلم کہ وہ علم کی طرف تو بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں،
ولا یصلون، حالانکہ وہ علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، علم تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ واو سے وہی ہے، یعنی ولا یصلون سے ہی ہے۔ ومن منافعہ، اور علم تک نہیں پہنچ پا رہے، اور کہاں نہیں پہنچ پا رہے؟ ومن منافعہ، اور اس کے جو فوائد ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ وثمراتہ، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو بے شمار فائدے ہیں، اس سے کیا ہے؟ یحرمون۔ اب یہاں پر ایک جو ہے دو طریقہ ہے ترجمہ کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان دونوں کو، یہ جو منافعی ہے ثمرات ہی ہے، اس کو اس سے لنک کر دے، اس سے جوڑ دے آپ، یعنی تو پھر اس وقت ترجمہ کیا ہوگا؟ یحرمون من منافعہ و ثمراتہ۔ اس پر کیا ترجمہ ہوگا؟ پہلے ہم کہیں گے یحرمون من منافعہ و ثمراتہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ محروم رہتے ہیں اس کے فائدے سے اور اس کے ثمرات کے بھی، دونوں کے لگ بھگ وہی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ وہ اس واو کی وجہ سے۔ لیکن کیونکہ یہ جو واو ہے یہ اس جملے کو اور اس جملے کو یہاں سے بھی لنک کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہم ترجمہ کریں گے وہ یا تو آپ صرف اتنا کو جو ہے اس جملے کو یہاں جوڑ دیجئے اور اس کو اس سے جوڑ دیجئے، یا پھر دونوں کو آپ یحرمون سے ہی جوڑیے، یعنی یہ جو دونوں ہے من منافع و ثمراتہ، اس کو یحرمون سے جوڑ دیجئے، تو اس وقت جو ترجمہ ہوگا وہ دیکھیے۔ اب دونوں کا ترجمہ میں آپ غور کریے۔ ولا یصلون، وہ لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں علم کی طرف، ومن منافعہ، اور اس کے فائدے کی طرف، وثمراتہ یحرمون، اور اس کے جو بے شمار ثمرہ ہے، جو فائدہ ہے، اس کے جو خزانہ ہے، اس سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کب کیا؟ اس کو اس سے لنک کر دیا اور اس کو اس سے جوڑ دیا۔ اب اگر میں ان دونوں کو اس سے جوڑوں گا تب کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ وہ لوگ اس کے فائدے سے، یعنی علم کے فائدے سے ہی ضمیر جو ہے وہ علم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ لوگ علم کے فائدے سے اور اس کا جو ثمرہ ہے اس کے فائدے سے کیا ہیں؟ یحرمون، محروم کر دیے جاتے ہیں۔ مجہول کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ محروم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ بہت محنت۔ اب پورا ترجمہ جب آپ جوڑیں گے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تو یہ ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے طالب علموں کو دیکھا جو علم کی طرف، علم کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، مگر وہ علم کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، نہ اس کے فائدے کو حاصل کر پاتے ہیں، پہنچ پاتے ہیں، اور نہ ہی جو اس کا جو ثمرہ ہے اس سے کو پا پاتے ہیں، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، ترجمہ کرنے کا انداز ہر ایک انسان کا جو ہے الگ ہو سکتا ہے۔ آپ کو صرف کانسیپٹ کلیئر رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں کس چیز کی ترکیب کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ کا جو اصل دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے ترکیب پر ہوتا ہے کہ آپ نے کس لفظ کو کیا بنایا ہے۔ تو اب چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لما انہم اخطأوا طرائقہ وترکوا شرائطہ۔ اب یہاں پر جو لما ہے یہ آتا ہے اس وجہ سے کے لیے لما آتا ہے۔ انہم جو ہے ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم جو ہے اس کا اسم ہے، اور یہ پورا جو جملہ ہے اخطاؤ سے لے کر کے شرائطہ تک یہ پوری اس کی خبر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، انہم مطلب ہوتا ہے بے شک وہ لوگ، اخطاؤ غلطی کر رہے ہیں، طرائقہ اس کے راستے میں، اس کے طریقے کو اختیار کرنے میں، وترکوا چھوڑ دیا ہے ان لوگوں نے، شرائطہ اس کے شرائط کو، اس کی ضروریات کو۔ اخطاؤ جو ہے باب افعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا۔ طریقۃ جمع طرائق ہے، یہ طرائق جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بن رہا ہے اخطاؤ فعل کا، وترکوا جو ہے یہ نصر ینصر سے
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی میں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی میں، اور شرطن جمع شرائط جو ہے یہ شرطن کی جمع ہے، اور یہ ہو سے مضاف الیہ ہے۔ تو اب جو ہے ترجمہ دیکھیے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اخطاؤ طرائی کہو غلطی کی ہے اس کے طریقے میں، یعنی علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں ان لوگوں نے غلطی کی ہے، وَتَرَكُوا اور چھوڑ دیا ہے شرائطہم۔ اب جو ہے یہاں سے ترجمہ دیکھیے پھر سے، ہم نے دیکھا بہت سے طالب علموں کو اپنے زمانے میں کہ وہ علم کی طرف بہت کوشش کرتے ہیں لیکن علم کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، نہ اس کے فائدے کو سمجھ پاتے ہیں، اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کے جو بے شمار فائدے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کے طریقے کے اختیار کرنے میں غلطی کی ہے، اور اس کے جو شرط ہے علم حاصل کرنے کے جو شرائط ہیں اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کا ترجمہ یہ تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ طَرِيقَ ضَلَّ۔ کلو جو ہوتا ہے مضاف ہے، اور باقی من اخطأ جو پورا جملہ ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب جو ہے من جو ہے اس میں موصول ہے، اخطأ فعل ہے باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ، الطریق جو ہے یہ مفعول ہے اخطأ فعل کا، ٹھیک ہے، اور ذلہ جو ہے یہ فعل ہے واحد مذکر غائب کا، ذل یذل سے، ضرب یضرب سے اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہونا۔ تو اب یہاں پر ہے کہ ہر وہ آدمی جو غلطی کرتا ہے راستے کو چننے میں وہ کیا ہوتا ہے، ذل گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیے، فلا ینال المقصود، تو لا ینالو جو نال ینالو فعل ہے ضرب یضرب سے ہے، مجھ سے جو ہے غلطی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ کو نوٹس دی گئی ہے، اس کے اندر میں نے جو ہے سارے صیغوں کو جو ہے لغت سے دیکھ کر کے لکھا ہے، آپ یہاں پر اس کو دیکھ بھی لے، یاد بھی کر لے، اور اس میں دیکھ لے کہ میں نے کیا لکھا ہے نالا ینالو کے بارے میں۔ تو نالا ینالو کے بارے میں نے کیا لکھا ہے، یہ فتح یفتح سے ہے، ضرب یضرب سے نہیں ہے۔ تو چلیے ہم نے کیا سمجھا کہ نالا ینالو ضرب یضرب سے نہیں ہے بلکہ فتح یفتح سے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نوٹس بھی یاد رکھیں اور نوٹس کو بھی رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو فلا ینال المقصود، وہ لوگ مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، قل او جل، تھوڑا بہت حاصل کر بھی پاتے ہوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ قل جل جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ تھوڑی بہت کے لیے ہوتا ہے، ہاں تھوڑا بہت جو ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، قل جل استعمال کرتے ہیں۔ اردت، یہ واحد متکلم کا صیغہ اراد یرید باب افعال سے، اردت میں نے ارادہ کیا، واحببت یہ بھی جو ہے باب افعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا اور میں نے چاہا، ان کہ ابینہ کہ میں بیان کروں، تشریح کر دوں، لہم ان طالب علم کے لیے، یعنی ان کے لیے، ان طالب علم کے لیے کیا بیان کر دوں، طریقت تعلیمی، تعلیم کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب پھر سے جو ہے یہاں پر میں نے ترکیب نہیں کی، ترکیب دیکھ لیجئے، ارادہ تو فعل ہے یہ، وحببت دونوں فعل ہے۔ تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اگر دو فعل ہو ایک ساتھ اور اس کے بیچ میں ایک واو ہو تو ان دونوں فعل کا ترجمہ ملا کر کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکلا معنی کھانا ہوتا ہے اور نامہ معنی سونا ہوتا ہے، تو اگر کہیں پر لکھا ہو اکلت و نمت تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کھایا اور میں نے سویا۔ تو یہ دونوں فعل جب ایک ساتھ ہے تو اس کا ترجمہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ میں کھانا کھا کر کے سو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اردت و احببت، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ پسند آیا تو میں نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا کہ ان ابینہ، اور یہ جو ابینہ ہے اس پر جو ہے ضمہ آنا چاہیے تھا لیکن اس پر فتحہ کیوں آیا ہے، کیونکہ یہاں پر ان لگا ہوا ہے۔ ان کیا کرتا ہے، ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے
اور فعل مضارع کو فتحہ دیتا ہے، تو اس نے ان جو ہے اس نے ابینہ کے ضمہ کو بدل کر فتحہ کر دیا کہ کیا ارادہ کیا، میرے دل کے اندر کیا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کے لیے ایک کتاب لکھوں جو کتاب مشتمل کس پہ ہو، طریقت تعلیم پر، تعلیم کے طریقے پر مشتمل ہو، علی ما رأیت فی الکتب، جس چیز کو میں نے دیکھا بہت ساری کتابوں میں، وَسَمِعْتُ مِنْ أَسَاتِذَتِي اولو العلم والحکم، یعنی یہاں سے پھر ترجمہ آپ دیکھیے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ان کے لیے ایک کتاب لکھوں تعلیم کے طریقے پر، اس بنا پر، علامہ یعنی اس بنا پر، رأیت فی الکتب جو میں نے کتابوں میں دیکھا ہے یعنی کہ پڑھا ہے، وسمعت من اساتذتی، اور جس کو میں نے، جس طریقے کو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اور وہ اساتذہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کیا تھے وہ، اولو العلم، جو بہت زیادہ علم والے تھے، اور والحکمی، حکمت والے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو اعراب لگا ہے، یہاں فتحہ لگا، یہ غلط اعراب ہے، یہاں پر کسرہ ہونا چاہیے۔ کسرہ کیوں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کسرہ کیوں ہونا چاہیے؟ اولی مضاف ہے، العلم مضاف الیہ ہے، اور کا معطوف ہے، واو حرف عطف، اور حکمی معطوف علیہ ہے، تو جو اعراب علم پر ہوگا وہی اعراب تو حکم پر ہونا چاہیے، اسی لیے کہ جو مضاف علم کو کسرہ دے رہا ہے وہی مضاف حکم پہ لگ رہا ہے، تو وہ مضاف حکم کو بھی تو کسرہ دے گا، تو اسی لیے حکم پر بھی کسرہ آئے گا نہ کہ فتح آئے گا، جو یہاں پر غلط اعراب لگا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، رجاء دعائی، دعا کی امید ہے، لی میرے لیے، من الراغبین فیہ المخلصین، ان لوگوں سے، راغبین مطلب ہوتا ہے جو دنیا سے کٹ چھٹ کر دین اللہ تعالیٰ سے لگے ہوتے، ان لوگوں سے، فیہ مخلصین، اور ان راغبین میں سے جو لوگ بہت زیادہ اخلاص والے ہو، ان کا نیت بالکل پاک صاف ہو۔ کس چیز کے لیے دعا کی امید کی جا رہی ہے؟ بالفوزی، کامیابی، اور دل کی کھوٹی سے، اور کامیابی اور دل کی پاکی کہاں؟ فی یوم الدین، یعنی اب میں اپنے لیے دعا کی امید رکھتا ہوں ان نیک بندوں سے، ان نیک مخلص بندوں سے جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کہ آخرت میں میری کامیابی اور میرے دل کی صفائی کا یہ ذریعہ بنے۔ بعد ما، اور اس کے بعد یہاں سے فعل ہے، بعد ما استخرت اللہ تعالی فیہ سمیتہ تعلیم المتعلم طریقت تعلمی وجعلتہ فصولا، اور بعد ما کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، بعد ما کا ترجمہ پہلے نہیں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، یعنی یہ بعد ما لگا رہے، اس کا ترجمہ ہم بعد کے فعل کے بعد کرتے ہیں، یعنی استخرت اللہ تعالیٰ فیہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں استخارہ کیا، مدد مانگی، اس کے بعد میں نے اس کا نام رکھا، سمیتہ باب تفعیل سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ، کہ میں نے اس کا نام رکھا، کیا نام رکھا؟ وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ پورا جو ہے مضاف الیہ ہو کر پورا جو ہے منصوب بنے گا، مفعول بنے گا، سما فعل کا کیا نام رکھا؟ تعلیم المتعلمی، طریقت تعلمی، اور ہم نے اس کو چند، جعلتہ فصولا مطلب ہوتا ہے ہم نے اس کو چند فصول میں بانٹا، یعنی چند فصلوں میں اس کی جو ہے ہم نے تقسیم کر دی ہے، اور وہ جو چند قسمیں جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی تقسیم کی ہے، وہ پہلا ہے یہ فصل فی ماہیت العلم والفقہ وفضلہ، پہلا فصل علم کی اہمیت، اس کی سمجھ اور اس کے عظمت کے بارے میں، دوسرا جو فصل ہے وہ فی نیت فی حال التعلم، نیت، تعلیم کے دوران نیت کے بارے میں، اور اس کے بعد ہے فصل فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والثبات، تیسری فصل ہے علم کے چننے میں، اساتذہ کو چننے میں، اپنے دوستوں کو چننے میں، اور ثبات مطلب ہوتا ہے جس چیز پر ہم قائم رہیں گے، عزم حوصلے پر، اس چیز کو چننے میں۔
کنفیوژن ہو رہا ہے تو میں نے شاید یہاں لکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید میں نے لکھا ہے، نہیں یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ثبات کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز پر ثابت قدمی کے ساتھ ٹکے رہنا اس چیزوں میں۔ چوتھی فصل ہے، فصل ہے فی تعظیم العلم و اہلہ، علم کی عزت کرنے میں، اور اہلہ مطلب علم، یہاں پر دو ترجمہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ اہلہ مطلب علم والوں کی عزت کرنے میں، یا علم کے بعد جو اہلہ اس سے مراد علم کے لیے جتنی سامان ہے، جیسے ہمارا کتاب کاپی ہے، پینسل ہے، ربر کٹر ہے، علم کے دوران جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اہل بن سکتا ہے علم کا، کیونکہ وہ علم کا اہل ہے، تو ان سب چیزوں کی بھی عزت کرنے میں۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں فصل ہے فی الجد والمواظبۃ والہمۃ، محنت کرنے میں، علم حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے اس چیز کے، اور ہمت میں، یعنی جو بیچ میں ہمت ہمارا نہ ٹوٹے، شیطان نہ بہکائے، کوئی چیز ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم ہمت نہ ہارے، اس چیز کے سلسلے میں۔ اس کے بعد جو فصل ہے وہ ہے فی بدایت السبق، سبق کے شروع کرنے میں، و ترتیبی، اس کو ترتیب دینے میں، کس طریقے سے پڑھنا ہے، و قدرہ، اور کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اس کی ترتیب میں۔ فصل فی توکل، اور پھر جو 7ویں فصل ہے وہ توکل اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کے باب میں ہے۔ اور 8ویں جو فصل ہے وہ فی وقت تحصیلی، وقت کی حفاظت میں، تحصیل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، تو وقتی تحصیل مطلب ہوتا ہے وقت کے متعین کرنے میں، ٹائم مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ وقت تحصیل ہوتا ہے، یعنی جس وقت میں ہم علم کو پڑھیں گے، ہم جس وقت میں ہم نے کون سا روٹین بنا ہے، ٹائم ٹیبل، اس معنی میں آتا ہے۔ اور فصل 9ویں جو فصل ہے وہ ہے پھر شفقتی والنصیحتی، شفقت اور نصیحت کے باب میں، یہ 9واں جو فصل ہے۔ اس کے بعد پھر 10واں جو آخری فصل، نہیں اور بھی ہے، 10واں جو فصل ہے وہ ہے پھر استفادتی، استفادہ کرنے میں، یعنی کس چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کتاب سے یا انسان سے، تو کس انسان سے ہم استفادہ کریں۔ یہ تو چونکہ باب کی ایک ٹاپک ہے، جو پوری ایک باب، جب ہم لوگ اس کے الگ الگ انہوں نے پھر باب سے پوری بحث کی ہے تو اس میں ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ ابھی صرف میں آپ کو باب کا مختصر ترجمہ کر رہا ہوں۔ فصل فی الورع حال التعلم، فصل ورعی مطلب ہوتا ہے بچنا، محفوظ ہونا، تو 11ویں جو فصل ہے وہ ہے کہ حال تعلم، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے درمیان ہم کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 12ویں جو فصل ہے وہ فیما یورث الحفظ و فیما یورث النسیان، ان چیزوں کے باب میں جو حفظ کو مضبوط بناتی ہے، اور حفظ کو مضبوط نہیں بناتی ہے، جو چیزیں حفظ بڑھانے کی وجہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے، اور جو چیزیں بھولنے کی سبب بنتی ہے اس کے باب میں، یعنی کون سی چیز ہمارے ذہن کو مضبوط بناتا ہے اور کون سی چیزیں ہمارے ذہن کو کمزور بناتا ہے، اس کے باب میں۔ اور 13واں جو فصل ہے وہ ہے فیما یجلب الرزق، اس چیز کے باب میں جو رزق کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، وما یمنع، اور اس چیز کے باب میں جو رزق کو روک دیتی ہے، وما یزید فی العمر، اور اس چیز کے باب میں جو عمر کو بڑھاتی ہے، وما ینقص، اور جو عمر کو کم کرتی ہے، وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ پر ہی توفیق ہے، وعلیہ توکلت، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کتاب کے ایک چھوٹے مختصر تعارف کو ختم کر دیا۔ اب یہاں سے جو ہے ان کی پوری پہلی جو فصل ہے ماہیت العلم والفقہ والفضل، یہ باب جو ہے شروع ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں کمپلیٹ کریں گے۔ میرے ساتھیوں، مجھ سے کچھ غلطیاں شاید مجھے نہیں لگا، میں نے تو اپنے علم کے استطاعت اس کے مطابق میں نے پڑھایا ہے، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کے بعد، ہر دن کے لیکچر کے بعد آپ جو ہے ایک فیڈ بیک ضرور دیں، آپ ضرور جو ہے مختصر 1-2 لائن میں اس دن کے ویڈیو کے بارے میں آپ جو ہیں وہ ضرور لکھیں کہ ہم نے کیسا پڑھایا، کیا سمجھایا، کیا کمی رہ گئی، آپ اپنا مشورہ وہ ساری چیزیں ضرور دیں، اس لیے کہ یہ میرے لیے بھی نیا ہے۔ تو آپ جب اپنی طرف سے کوئی چیزیں، یعنی آپ کو کیسا لگا، آپ کو کیا امپرومنٹ چاہیے تھی، کہاں پر آپ کو لگا کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں آپ 2-3 لائن میں لکھ کر کے ہم کو ضرور دیں، تاکہ ہم جو ہیں اس کو پھر اس کے طریقے سے اس کو ہم ڈیولپ کر سکیں، اس کو ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھا سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کے بعد، ہر دن پڑھائی کے بعد
آپ فیڈ بیک ضرور دیں، اس ویڈیو کے بعد بھی آپ کو فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دوستو میں بہت زیادہ آج مشغول تھا، درس قرآن وغیرہ کرنا تھا اس سلسلے میں، اسی وجہ سے میں آج کا مطالعہ اتنے اچھے انداز میں نہیں کر پایا جتنے اچھے انداز میں ایک مدرس کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری غفلت اور میری کوتاہی ہے، تو اسی کے لیے آج کے سبق میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے کبھی ایسی غلطی انشاءاللہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔